بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سیدنا محمد خاتم النبیین و خاتم المعصومین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عزیز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن جلد ہی آپ تک پہنچتا رہے۔ تو سبق شروع کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ وقد تخرج، اور کبھی نکالا جاتا ہے امر کے صیغوں کو عن معناہ الاصلی، اپنے اصلی معنی سے، الی معان اخرى، دوسرے معانی کی طرف، تفہم من سیاق الکلام و قرائن الاحوال، وہ دوسرا معنی سمجھا جا رہا ہوتا ہے کلام کے سیاق و سباق سے اور احوال کے قرائن سے۔ خلاصہ عبارت یہ ہے کہ ماقبل میں ہم نے امر کے بارے میں پڑھا تھا کہ امر وہ ہے کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے دوسرے سے کسی کام کا مطالبہ کرنا۔ یہاں سے فرماتے ہیں وقد تخرج، کہ امر کبھی اپنے اصلی معنی سے، یعنی اصلی معنی جو پہلے ہم نے تعریف پڑھی امر کی، اس معنی کے علاوہ دوسرے معنی کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے۔ وہ دوسرا معنی کلام کے سیاق و سباق اور قرائن کے ساتھ جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے۔ جیسے یہاں پہ تقریباً 12 معانی بیان فرمائیں گے صاحب دروس البلاغہ کہ امر کبھی جو ہے اپنے اصلی معنی سے ہٹ کر دوسرے مجازی معانی میں استعمال ہوتا ہے۔ جیسے پہلا معنی بیان کرتے ہیں قد دعاء، کہ جیسے امر کبھی جو ہے وہ دعا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، جیسے اوزعنی ان اشکر نعمتک، اوزعنی، اے اللہ تو توفیق دے مجھے اس بات کی کہ میں تیری نعمت کا شکر ادا کروں۔ اب اوزع یہ امر ہے، اپنی اصلی معنی میں استعمال نہیں ہو رہا بلکہ یہ دعا کے معنی میں ہے، دعا کے معنی میں ہے۔ تو قد دعاء، جیسے دعا، اوزعنی ان اشکر نعمتک، کہ اے اللہ تو توفیق دے مجھے اس بات کی کہ میں تیری نعمت کا شکر ادا کروں۔ دوسرا معنی بیان کرتے ہیں کبھی امر جو ہے والالتماس، التماس کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، ریکویسٹ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، جیسے کقولی کا لمن یساوی کا، جیسے کہ تیرا قول اس شخص کے لیے کہ جو تیرے برابر ہے، اعطینی الکتاب، کہ تو مجھے کتاب عطا کر۔ اس کی عام فہم مثال یوں سمجھے کہ جیسے دو کلاس فیلو ہوں، ایک کلاس فیلو دوسرے سے کہے کہ تو مجھے کتاب عطا کر۔ اب یہاں پہ اعطی امر ہے لیکن یہاں پہ امر اپنے اصلی معنی میں استعمال نہیں ہو رہا بلکہ یہاں پہ التماس کے معنی میں، ریکویسٹ کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے۔ تو دوسرا معنی والالتماس سے کبھی امر التماس کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، جیسے تیرا قول اس شخص کے لیے کہ جو برابر ہے تیرے اعطینی الکتاب۔ اگر تیسرا معنی بیان کرتے ہیں کہ والتمنی، کبھی امر جو ہے وہ اپنی اصلی معنی سے ہٹ کر تمنی، آرزو کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، جیسے مثال دیتے ہیں الا ایھا اللیل الطویل الا انجلی بصبح وما الاصباح منک بامثالی، الا خبردار، ایھا اللیل الطویل، اے لمبی رات تو روشن ہو جا صبح بن کر، وما الاصباح منک بامثالی، اور صبح بھی تجھ سے بہتر نہیں ہے۔ خلاصہ شعر یہ ہے کہ شاعر جو ہے وہ اپنے محبوب سے جدا ہے، رات گزار رہا ہے اپنی محبوب کی جدائی میں، تو پھر اس نے رات کو مخاطب ہوتے ہوئے کہا اے لمبی رات تو صبح بن کے روشن ہو جا، کہ جب تو صبح ہوگی تو پھر جو ہے وہ اپنے محبوب کو مل لوں گا۔ پھر آگے کہہ دیا وما الاصباح منک بامثالی، کہ صبح بھی تجھ سے بہتر نہیں ہے۔ وہ اس اعتبار سے کہ جس طرح اب میں رات وہ اپنے محبوب کی جدائی میں گزار رہا ہوں، اسی طرح صبح ہوگی تو پھر بھی تو اپنے محبوب اور
جو ہے وہ محبوب کی جدائی میں اور فراق میں گزاروں گا، تو اس لحاظ سے کہا کہ صبح بھی تجھ سے بہتر نہیں ہے۔ اب ہم نے کہا تھا کہ امر کبھی اپنے اصلی معنی سے ہٹ کر تمنی کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہاں شعر کے اندر استعمال ہوا لفظ انجلی، انجلی اب یہ امر ہے، لیکن یہ اپنے اصلی معنی میں نہیں استعمال ہو رہا، بلکہ یہ تمنی کے معنی میں کہ کاش کہ لمبی رات جو ہے وہ صبح بن کے روشن ہو جائے۔ اب یہ حکم نہیں دے رہا، بلکہ یہ تمنی ہے، آرزو ہے۔ و تمنی، اور تمنی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے امر کبھی، جیسے کہ الا ایھا اللیل الطویل الا انجلی بصبح وما الاصباح منک بامثالی۔ آگے چوتھا معنی بیان کرتے ہیں کہ کبھی امر جو ہے وہ اپنی اصلی معنی سے ہٹ کر والارشاد، ارشاد رہنمائی کرنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، کہ وہاں پہ امر کا صیغہ تو استعمال ہوگا لیکن حقیقی معنی مراد نہیں ہوگا، بلکہ وہاں پر رہنمائی کرنا کسی کا وہ معنی مراد ہوگا۔ جیسے اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ ولیکتب بینکم کاتب بالعدل۔ اذا جب تداینتم تم معاملہ کرو آپس میں، بدین قرض کا، الی اجل مسمی ایک مقرر مدت تک، فاکتبوہ پس تم لکھ لو اس کو، ولیکتب اور چاہیے کہ لکھے، بینکم تمہارے درمیان، کاتب ایک لکھنے والا، بالعدل انصاف کے ساتھ۔ خلاصہ اس آیت مبارکہ کا یہ ہے کہ جب دو شخص آپس میں قرضے کا معاملہ کریں کہ ایک شخص دوسرے کو قرض دینا چاہے مقرر مدت تک، تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کو رہنمائی فرماتے ہوئے فرما رہا ہے کہ فاکتبوہ تم اس مقرر مدت کو لکھ لو۔ اب اکتبو یہ امر کا صیغہ ہے، لیکن یہاں پہ اصلی معنی میں استعمال نہیں ہو رہا، بلکہ یہاں پہ رہنمائی کے معنی میں استعمال ہے کہ تمہاری رہنمائی اس میں ہے کہ تم اس مدت کو لکھ لو، طے کر لو آپس میں۔ تو والارشاد، کبھی امر جو ہے وہ اپنی اصلی معنی سے ہٹ کر ارشاد یعنی رہنمائی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، جیسے اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ ولیکتب بینکم کاتب بالعدل۔ پانچواں معنی بیان کرتے ہیں کہ کبھی امر جو ہے وہ اپنے اصلی معنی سے ہٹ کر تحدید یعنی دوسرے کو ڈرانے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، جیسے اعلموا ما شئتم، کہ تم کر لو جو تم چاہتے ہو۔ اب دیکھیں اعلموا امر ہے، لیکن یہ حکم نہیں دے رہا دوسرے کو، بلکہ یہاں پہ دوسرے کو ڈرانا مقصود ہے کہ جو تم کر سکتے ہو کر لو۔ تو اب یہاں پہ اعلموا تحدید کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے، اپنے اصلی اور حقیقی معنی میں استعمال نہیں ہو رہا۔ والتحدید نحو اعلموا ما شئتم۔ اگر چھٹا جو ہے وہ معنی بیان کرتے ہیں والتعجیز، کبھی امر جو ہے اپنے اصلی معنی سے ہٹ کر تعجیز یعنی دوسرے کو عاجز کرنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، جیسے مثال دیتے ہیں اس کی شعر کی صورت میں کہ یا لبکر انشروا لی قلیبا، یا لبکر این الفرار، یا لبکر اے قبیلہ بکر والو، انشروا تم زندہ کرو، لی میرے لیے، قلیبا قبیلہ قلیب والوں کو، یا لبکر اے قبیلہ بکر والو، این الفرار کہاں کہاں تم بھاگو گے۔ اب دیکھیں شعر کے اندر انشروا امر کا صیغہ استعمال ہوگا، انشر، انشرا، انشروا امر کا صیغہ استعمال ہوگا، لیکن یہاں پہ یہ اپنے اصلی معنی میں استعمال نہیں ہے، بلکہ دوسرے کو عاجز کرنا مقصود ہے۔ اے قبیلہ بکر والو تم قبیلہ کلیب والوں کو زندہ کرو۔ اب ظاہر ہے بکر والے جو ہے ان کے بس میں نہیں ہے کہ وہ مردے کو جو ہے وہ زندہ کر سکیں، جب وہ قبیلہ کلیب والے فوت ہو گئے تو ان کو کیسے زندہ کریں گے۔ اب انشروا اپنے حقیقی معنی میں نہیں بلکہ ان کو عاجز کرنا مقصود ہے، تو امر کبھی تعجیز کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، جیسے یا لبکر انشروا لی قلیبا، یا لبکر این الفرار۔ تو 6 معانی بیان ہو گئے کہ امر جو ہے کبھی اپنے اصلی معنی سے ہٹ کر دوسرے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ 7واں معنی بیان کرتے ہیں والاہانۃ، کبھی امر جو ہے وہ ذلیل کرنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے،
یعنی امر ہوتا ہے لیکن وہاں پہ امر کا حقیقی اصلی معنی مراد نہیں ہوتا بلکہ ذلیل کرنا مقصود ہوتا ہے. جیسا کہ مثال دیتے ہیں کہ کونو حجارتن او حدیدن، کہ تم پتھر ہو جاؤ یا لوہا. اب ظاہر ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کفار کو حکم ہوگا کہ تم پتھر یا لوہا بن جاؤ. اب کونو یہ امر ہے، اس کا حقیقی معنی مراد نہیں ہے بلکہ یہاں پہ ان کو ذلیل کرنا مقصود ہے کہ ظاہر کہ ان کے بس میں بھی نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو پتھر میں تبدیل کر لیں یا لوہے میں، تو یہ ان کو مزید رسوا کرنا ہے، ذلت میں ڈالنا ہے. تو یہاں پہ امر اپنے حقیقی معنی میں استعمال نہیں ہوا بلکہ اہانت کے معنی میں استعمال ہوا. والاہانت نحو کونوا حجارۃ او حدیدا، کبھی ڈرانے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے جیسے کہ تم پتھر ہو جاؤ یا لوہا. آگے جو ہے وہ 8واں معنی بیان کرتے ہیں والاباحت، کہ کبھی امر جو ہے وہ اپنی اصلی معنی سے ہٹ کر اباحت کے معنی میں اجازت دینے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. کسی چیز کو مباح کرنے کے لیے امر جو ہے وہ صیغہ استعمال ہوتا ہے امر کا، حقیقی معنی وہاں پہ مراد نہیں ہوتا. جیسے کلو وشربو، کہ تم کھاؤ اور پیو. اب یہاں پہ کلو اور وشربو امر کا صیغے ہیں لیکن اپنے اصلی معنی میں نہیں ہیں بلکہ یہاں پہ اباحت یعنی کہ کھانا اور پینا ان کو جائز قرار دینا ہے، یہ اس معنی میں مباح کے معنی میں استعمال ہے، اپنے اصلی معنی میں امر استعمال نہیں ہوا. والاباحت نحو کلو وشربو، کبھی اباحت کا معنی میں استعمال ہوتا ہے جیسے کلو وشربو، کھاؤ اور پیو. نامہ معنی بیان کرتے ہیں والامتنان، کبھی امر جو ہے اپنے اصلی معنی سے ہٹ کر احسان جتلانے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. امر کا صیغہ ہوتا ہے لیکن وہاں پہ مقصود احسان جتلانا ہوتا ہے. جیسے وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، اور تم کھاؤ اس سے کہ جو رزق دیا تمہیں اللہ نے. اب دیکھیں کلو امر کا صیغہ ہے لیکن یہاں پہ اصلی معنی میں استعمال نہیں ہوا بلکہ یہاں پہ اسے احسان جتلانے کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے کہ تم اس سے کھاؤ کہ جو تمہیں اللہ نے رزق دیا ہے. تو یہاں پہ امر احسان جتلانے کے معنی میں استعمال ہوا. والامتنان نحو وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ. آگے 10واں معنی بیان کرتے ہیں والتخجیر، کبھی امر جو ہے وہ تخجیر یعنی کہ دوسرے کو اختیار دینے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. جیسا کہ مثال خذ ھذا او ذاک، تو یہ لے لے یا وہ لے لے. اب دیکھیں دو چیزوں کے درمیان کسی بندے کو اختیار دیا جا رہا ہے. خود امر کا صیغہ ہے لیکن اپنے اصلی معنی میں استعمال نہیں ہوا بلکہ یہاں پہ اختیار دینے کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے، اختیار دینے کے معنی میں. تخجیر اور اباحت کے درمیان تھوڑا سا ایک فرق ہے. اباحت کے اندر یہ ہوتا ہے کہ دو امروں میں سے چاہے تو دونوں کو لے لے، چاہے دونوں کو ترک کر دے، چاہے ایک کو لے لے. اباحت کے اندر یہ ہوتا ہے. لیکن تخجیر کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جن دو چیزوں کے درمیان اختیار دیا جا رہا ہے ان میں سے ایک کو لے سکتا ہے، دونوں کو نہیں لے سکتا. تخجیر کے اندر یہ ہوتا ہے. یہ تھوڑا سا اباحت اور تخجیر میں فرق ہے. تو 10واں معنی بیان کیا کہ وہ تخجیر ہے، کبھی امر تخجیر کے معنی میں استعمال ہوتا ہے جیسے خذ ھذا او ذاک. 11واں معنی بیان کرتے ہیں والتسویۃ، کبھی امر جو ہے وہ دو چیزوں کے درمیان برابری پیدا کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے جیسے فاصبروا او لا تصبروا، کہ پس تم صبر کرو یا نہ کرو. اب یہاں پہ صبر کا حکم دینا مقصود نہیں ہے بلکہ یہاں پہ برابری پیدا کرنا مقصود ہے کہ صبر کرنا نہ کرنا برابر ہی ہے. یہ 11واں معنی بیان کیا. آگے 12واں معنی بیان کرتے ہیں کہ امر کبھی اپنے اصلی معنی سے ہٹ کر مجازی معنی میں استعمال ہوتا ہے جیسے والاکرام، عزت دینے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے امر کبھی. جیسے وادخلوها بسلام آمنین، یہ قیامت کے دن جنتیوں سے کہا جائے گا کہ تم داخل ہو جاؤ جنت میں سلامتی کے ساتھ اور امن کے ساتھ. اب ادخلو امر کا صیغہ حکم نہیں ہے بلکہ یہاں پہ ان کو عزت دینا مقصود ہے، اکرام دینا مقصود ہے کہ تم عزت اور سلامتی کے ساتھ جنت کی طرف آ جاؤ. اب یہاں پہ امر حقیقی معنی سے ہٹ کر اکرام کے معنی میں استعمال ہوا جیسے وادخلوها بسلام آمنین. آج کے سبق کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.